الصلاة خير من النوم۔ جنت البقیع میں قبر کھود کر زنا کرتے شخص پر اللہ کا عذاب ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کی دوڑیں لگ گئی؟ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے یہ ویڈیو۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مدینہ منورہ کے قریب جنت البقیع میں رونما ہونے والے واقعے نے سب کی چیخیں نکال دی۔ ایک زانی شخص جو کہ عورتوں کی قبر کھود کر مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، ایک رات جب وہ دفن کی گئی عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ اس کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، زنا ایک قبیح گناہ ہے۔ قرآن پاک میں بدکاری کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ بخاری حدیث نمبر 6810۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ زناکار قوم میں کثرت سے موتیں ہوں گی۔ موتا امام مالک حدیث نمبر 1020۔ اور ایک اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ زناکار قوم قحط میں مبتلا کر دی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3582۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو، اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں: دنیاوی آفات، روزی کا تنگ ہونا، زندگی یا عمر میں کمی، توبہ کا موقع جاتے رہنا، چہرہ کالا ہونا، آخرت کی آفات، اللہ کا غضب، حساب کی سختی، دوزخ میں ٹھکانہ بننے کا سبب بنے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ زنا کرنا پیارے دوستو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک مردہ عورت جسے قبر میں دفن کر دیا جائے اس کے ساتھ زنا کرنا کس قدر بڑا عذاب ہے، اس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن انسانی نفس شیطانی خواہشات میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ نہ بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے نہ ہی کم سن بچیوں کو، اور اب تو آئے دن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ قبرستان میں دفن کی گئی عورت کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ انسانی درجے سے اس حد تک گر چکا ہے کہ خدا کی پناہ۔ ایسا ہی ایک شخص جو جنت البقیع قریبی کسی قبرستان میں قبر کھودنے کا کام انجام دیتا تھا، اکثر رات کو وہیں قبرستان کے بنے کمرے میں رہتا۔ اسی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی دبی دبی چیخیں قبرستان سے سنائی دے رہی ہوں، اور ایسی آوازیں جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ چونکہ وہ بوڑھا شخص تھا اس لیے رات کو کبھی اس نے باہر جانے کی کوشش نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے چادر تانی اور سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو اسے لگا جیسے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ جو اسے کھڑکی سے باہر نظر آیا وہ دل کو دہلا دینے والا منظر تھا۔ مردے کفن میں لپٹے ہوئے باہر چل رہے تھے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ باہر باتوں اور شوہر کی آواز تھی کہ اس شخص کو قبرستان سے باہر نکالو، اس پر ہونے والے عذاب کی وجہ سے زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسی باتیں سن کر اس شخص کو یاد آیا کہ شام کو ہی اس قبرستان میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک غور کن نے وہ رات بڑی مشکل سے، خوف سے کانپتے ہوئے گزاری، لیکن صبح جب وہ کمرے سے باہر آیا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر جیسے ہی وہ کور کن اس نوجوان کی قبر پر گیا، اس کی قبر کی جگہ کسی تندور کی طرح مانند گرم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب یہ خبر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اور اب اسے قبر میں ایسا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ وہاں موجود دوسرے مردے بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا تھے۔
یہ سب اس غور کن کو اس لیے نظر آیا تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے اور لوگ اس گناہ سے توبہ کر سکے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، اے عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا اندر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے ڈرا رہا ہے۔ مجھے جبار سے ڈراتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ کہ کیا تو نے کسی جان ناحق قتل کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر وہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نوجوان بولا، یا رسول اللہ، میرے گناہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا۔ میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے چل دیا اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او فاسق، تو اس ہار کے لائق ہی ہے۔ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام میں سلام کا منتہا ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا۔ عرض کیا، وہ پوچھتا ہے کہ آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی وہی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتا ہے کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول کرتا ہے۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اس شخص نے تو اپنی کی گئی غلطی پر توبہ کر لی، وہ بھی رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور وہ شخص جو اس گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے، وہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟
ایسے واقعات پیارے دوستوں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جیسے گناہ گار اسے برا سمجھیں اور استغفار پڑھیں اور کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے قبیح گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔